السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج شروع سے ہم حروف تہجی کے بارے میں جانتے ہیں کہ حروف تہجی کس کو کہتے ہیں۔ حروف تہجی یعنی جس کو ہجا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے یہ ہوا آپ کا الف اور اس میں ہم نے ملا دیا با، اس میں با، ایک ہے یہ تا۔ تو اب ہم ان دونوں کو ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ الف اور با زبر اب، کیا ہوا؟ الف با زبر اب۔ تو یہی جو ہے حروف ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس طرح ہجا ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حروف تہجی، جس کی ہجا کی جائے، ملا کر جس کو پڑھا جائے۔ تو جب دیکھتے ہیں حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، جیسے یہ ہے زا، یہ ہے با اور یہ الف اور یہ نون، یہ سب حروف مل کے ہیں، یہ بن کر ایک لفظ بنا زبان، ٹھیک ہے۔ اور الفاظ کے ملنے سے جملہ بنتا ہے، جب بہت سارے الفاظ، یہ ایک لفظ ہو گیا زبان، ٹھیک ہے، اور بہت سارے جب لفظ مل جائیں گے تو اس کو جملہ کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ کہیں گے۔ اور جملوں کے اکٹھا ہونے سے زبان بنتی ہے۔ عام طور پر زبان کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی وہ زبان جو عوام کے اندر رائج رہتی ہے، جو ہم لوگ بولتے ہیں، یعنی عوام کے اندر بولی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ اسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کی زبان ہے، ہم لوگ اس میں بات چیت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عوامی زبان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عوامی زبان، اور اسی میں لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ عوام اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسی زبان کا استعمال کرتی ہے، اسی زبان کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اور اسی کو عوامی زبان کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں یا پڑھ کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عوامی زبان۔ ہم آپس میں جو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کو عوامی زبان کہا جاتا ہے۔ زبان کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو تحریر و تصنیف اور شعر و ادب کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تحریری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مضمون لکھنا ہے، کوئی کتاب لکھنی ہے، شعر کہنا ہے، اسی طریقے سے اردو میں بہترین الفاظ کے ساتھ اردو ادب لکھنا ہے، مضمون لکھنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ادب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادب۔ تو یہ ہے شعر و ادب کی زبان۔ اسی کے اندر تحریری سرمایہ موجود ہے، جو ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ سب اسی کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر یہ دوسری قسم جو ہوتی ہے، اسی کو ادب کی زبان کہتے ہیں، چاہے شعر ہو اور یا پھر مضمون ہو، یہ سب کیا ہے؟ ادب کی زبان ہے۔ پھر حروف دو طرح کے ہوتے ہیں، اول حروف تہجی اور دوم حروف معنوی۔ حروف تہجی یعنی الگ الگ حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہجا کی جاتی ہے۔ حروف معنوی جب ہم ملا دیں گے تو ایک دوسرے کو اس کو جو ہے اس کا سبق آگے آئے گا، اس کی بحث آگے آئے گی۔ پہلے ہم یہاں پر حروف تہجی دیکھتے ہیں۔ حروف تہجی جن حروف سے الفاظ بنتے ہیں انہیں حروف تہجی کہتے ہیں، جیسے یہی ہے، ہا ہے، را ہے، واو ہے، فا ہے، یہ سب کو ملا کر کیا بن گیا ہے؟ یہ الفاظ بن گئے ہیں، تو اس کو حروف تہجی کہیں گے۔ اردو میں حروف تہجی کی تعداد 51 ہے، کچھ نے 52 لکھا ہے، کچھ نے 50 لکھا ہے، کچھ نے اور بھی لکھا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں، اس میں غور کر لیں تو حروف ان میں سے 37 حروف مفرد ہیں اور 14 مرکب ہیں۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یہ الگ ہے، یہ بھی الگ ہے، یہ الگ ہے، تو اس کو کہیں گے مفرد۔ اور مرکب کس کو کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں جیسے ایک لفظ با ہے اور اس کے اندر ہم نے ہا ملا دیا، یہ بھا بن گیا، تو دو لفظ ہو گئے، تو اس کو کہیں گے مرکب، یعنی دو لفظ جو مل گیا ہے، ملنے کو مرکب کہتے ہیں۔ اکیلا ہو تو چونکہ کسی سے ملتا نہیں ہے، جب دو ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے سے ملے گا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب۔ تو یہ مفرد، یہ الفاظ ہوئے، یہ الفاظ مفرد ہوئے۔ تو یہ مرکب الفاظ ہو گئے، جیسے الف ہے، با ہے، تا ہے، یہ سب مرکب الفاظ ہیں۔
الف با پا اس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تا سا تا جیم چا حا خا دال ڈال زال را اڑا زا زھا. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ زھا. یہ کچھ بعض جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، خاص خاص جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. ایسے سین، یہ شین جس کو ہم طالب سے پڑھتے ہیں، یہ صاد ضاد تو زو عین غین فا قاف کاف، اور یہ نیچے گاف لام میم نون واو ہا. یہ دو چشمی ہا ہے. یہ کیا ہے؟ دو چشمی ہا. کچھ نے اس کو نکال دیا ہے تو اس اعتبار سے یہ جو ہماری تعداد 50 بن گئے ہیں. کسی نے اس کو جوڑ دیا ہے تو چونکہ یہ اس کے اندر شامل ہے اس لیے اس کو جوڑنا پڑے گا. ہاں ایسے یا ہے، یہ معروف یا ہے، یہ مجہول یا ہے. تو یہ کل آپ کے 37 حروف ہو گئے. 37 حروف ہو گئے. اس کو مفرد کہتے ہیں، الگ الگ ہیں. بقیہ 14 حروف جو ہیں یہ مرکب ہے. بقیہ کیا ہے؟ بقیہ 14 حروف وہ ہیں جن میں دو چشمی ہا ملا کر، یہ ہے دو چشمی ہا اس کو بولتے ہیں، ملا کر لکھا جاتا ہے. جیسے یہ لکھا میں ہا لکھا ہوا ہے، دو چشمی ہا ملا کر، ان حروف کو مرکب کہتے ہیں. ان کو بھی دیکھ لیجئے آپ، یہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے نیچے. جیسے یہ با ہے، با میں ہا ملا دیا بھا بن گیا. جیسے یہ ہے با ہے، اس میں ہا ملا دیا یہ بھا ہو گیا. جیسے بھارت لکھنا ہے، بھارت لکھنا ہے تو اسی سے بنے گا. ایسے پا ہے، پا میں ہا ملا دیا پھا بن گیا. تا ہے، تا میں ہا ملایا تھا بن گیا. یہ ٹا ہے، اس کو ٹھا پڑھیں گے. ٹھا جیسے ٹھٹھیرا ٹھاکر، اس کو جو ہم لوگ ہندی میں پڑھتے ہیں. ایسے جھا ہے، جیم میں ہا ملا، اس کو جھا پڑھیں گے. جیسے جھنڈا پڑھتے ہیں. ایسے چھا ہے، چھا جیسے چھا سے چھاتا پڑھتے ہیں ہندی میں، یہ ہے چھا. یہ دھا ہے، دال میں ہا ملا دیا دھا بن گیا. جیسے د دھ ت تھ پڑھتے ہیں ہندی کے اندر تو یہ دھا ہے، دو حرف سے مل کر بنتا ہے، یہ ڈھا ہے. جیسے ڈھاکہ اڑیسہ، تو یہ ڈھا لکھنے کے لیے یہ ڈال اور ہا کو ملانا پڑے گا. ایسے اڑھا، اڑا اور ہا کو ملائیں گے اڑھا بن جائے گا. جیسے پڑھ لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ پڑھ، تو اسی طریقے سے بنے گا. ایسے ہی کھا ہے، کاف اور ہا ملا دیے کھا. ایک کھا ہوتی ہے اس طریقے سے، ایسے یہ کا، یہ کھا جیم ہا کھا، یہ کھا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. اور یہ کاف اور کھا یہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. اس میں لام ملا دیں گے یہ بن جائے گا لکھ. اگر اس سے آپ لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے اس کی پہچان ضروری ہے. یہ ہے گھا، گاف میں ہا ملا دیے گھا بن گیا. کیا ملا؟ گھا. جیسے گھر لکھتے ہیں ہندی کے اندر اس طریقے سے گھر لکھ دیا تو یہ اس سے بنتا ہے گھر. یہ لہا ہے، الہڑ پنا. ایسے میم میں ہا ملا مہا، نون میں ہا ملا دیا نہا بن گیا. کیا بنا؟ نہ بن گیا. تو یہ 14 حروف ہے، مرکب ہے، جو دو چشمی ہا ملا کر لکھا جاتا ہے. حروف تہجی میں الف نون واو ہا اور 5 یہ ہوئے یا. تو ان کو چھوڑ کر سارے حروف کی آواز، یہ کیا ہے؟ آواز میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جو الف ہے نا، اس کو کئی بعض جگہ پر یہ آ بن جاتا ہے، بعض جگہ پر اے بن جاتا ہے. ایسے نون ہے تو اس میں بعض جگہ پر نون ہے، بعض جگہ یہ گنہ بن جاتا ہے، بعض جگہ گنہ بن جاتا ہے. اسی کو بتلا رہے ہیں جو آگے آئے گا. آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف انہی 5 حروف تہجی کے تلفظ کی ادائیگی میں فرق ہے. کون کون سا ہے وہ؟ الف ہے، نون ہے، واو ہے، ہا ہے اور یا ہے. ان 5 حروف تہجی کی تفصیل نیچے ہے. کیا ہے؟ نیچے ہے. چلیے دیکھتے ہیں کچھ ایک طرف سے. تو سب سے پہلے ہے الف ممدودہ اور ایک ہوتا ہے الف مقصورہ. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہو جاتی ہیں الف کی. الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جو دوسرے الف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. دوسرے الف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. دوسرے الف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اس الف پر یہ الف لکھا ہو، یہ کیا ہے؟ الف ہے. یہ اس میں جو ہے علی لکھا گیا ہے. اس الف پر مد کا نشان ہوتا ہے. مد کس طرح ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. جیسے یہ ہے مد، یہ ہے، یہ مد ہے آرام، یہ ہے، اس کو مد کہتے ہیں. اس طریقے سے یہ مد کا نشان ہو گیا. مد کا نشان ہوتا ہے جیسے آرام، تو یہ اس الف ہے، الف کے اوپر ایک مد کا نشان ہے تو یہ اس کا پڑھا جائے گا اب آرام.
ایسا ہی الف ہے، اس کے اوپر مد ہے تو اس کو پڑھیں گے آپ لوگ. ایسا ہی اس کے اوپر کیا ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس کو کہیں گے عام. ایسا ہی یہ ہے آسان، کیا ہے آسان، آسان. یہ ہے آسمان. اگر اس کے اوپر الف کے اوپر مد نہیں لکھیں گے تو یہ بن جائے گا اسمان بن جائے گا. کیا بنے گا؟ اسمان بن جائے گا. تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ غلط ہوگا. اس لیے اس کے اوپر کیا ہے، یہ الف کی آواز بدل گئی ہے، سب کے اوپر مد آیا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے ممدودہ، مد کے معنی آتے کھینچنے کے، تو اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور مقصور کہتا ہے قصر، یعنی چھوٹا کر کے پڑھنا، چھوٹا کر کے پڑھنا. تو یہ ہے الف مقصورہ، جس کو آرام سے کے ساتھ، جیسے الف یہ لکھا ہوا ہے الف تو ایسے پڑھیں گے کوئی دقت نہیں. جیسے اس میں بھی الف ہے تو اس کو کہیں گے الف مقصورہ. تو الف اس الف کو کہتے ہیں جس پر مد کا نشان نہ ہو. مد میں نے بتلایا تھا اس طریقے سے مد ہوتا ہے، کا نشان نہ ہو اور اسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے. جیسے قابل، کیا ہے قابل، تو الف لکھا ہوا ہے قابل ہو گیا قابل. اس طرح نہیں پڑھتے ہیں. ایسے کامل، اس پر بھی الف ہے، اس کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھتے. عاقل، اس پر بھی الف ہے، اس پر بھی الف ہے، اس کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھتے. امر، یہ الف ہے لیکن اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. اگر، اس میں بھی الف ہے لیکن اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں. اس کو کہیں گے الف مقصورہ. مقصورہ یعنی چھوٹا کر کے، بس جیسے الف ہے اس کو پڑھ دیا ہم نے، اس کو پڑھ دیا ہے، اس کو کہیں گے الف مقصورہ. تو یہ ہو گئے آپ کے آج کے دو، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. ان 5 میں سے الف کی جو ہے الف کا بیان آ چکا ہے. یہ الف جو ہے 5 میں سے الف کا بیان آ چکا ہے. اب آگے 4 الفاظ ہیں، اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ.